خوبصورت چیونٹی کے نام پہ رکھ دی۔ سبحان اللہ۔ صرف میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں، بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اگر چیونٹی خیر کا اور بھلائی کا ارادہ رکھے تو اللہ کو کتنی پسند ہے، تو جو نبی کا غلام ہو وہ منتظمین کتنے اچھے ہیں، کتنے اعلیٰ ہیں، اور جو لوگ پروگرام کرنے والے ہیں جن کے اندر تڑپ ہے حضور کی امت جنت میں چلی جائے، سرکار کے یہ دیوانے ان کی اصلاح ہو جائے، قرآن و سنت کا پیغام ان تک پہنچ جائے، تو کیا خیال ہے اللہ کو یہ کتنے بھاتے ہوں گے، کتنے اچھے لگتے ہوں گے۔ اللہ ان کو بہت عزتیں، برکتیں، مقام اور مرتبے عطا فرمائے۔ مجھے نام تو یاد نہیں، لیکن اللہ اور اس کے حبیب کے سامنے سب کچھ عیاں ہے۔ اللہ ان سب کو برکتیں عطا فرمائے۔ یہ جو علماء کا گلدستہ ہے اللہ اس کو بھی سلامت رکھے۔ میلاد شریف کے حوالہ سے چند باتیں ماشاءاللہ عرض کرنی ہے، اور آپ کو دیکھ کر میں بڑا خوش ہوا ہوں۔ یعنی بڑی بات ہے کہ تقریباً 12:30 کا وقت ہو چکا ہے اور آپ کے چہرے ایسے چمک رہے ہیں کہ ڈائریکٹ نور آ رہا ہے۔ ماشاءاللہ بڑی بات ہے، صحیح بات ہے۔ عام مجمع ایسے نہیں ہوتے، جب 12 بجتے ہیں تو بج ہی جاتے ہیں، یہ تو پتہ ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ کا ماشاءاللہ اول سے آخر تک اور مشرق مغرب ساری سائڈیں ہے نور علی نور ہیں، تو اسی لحاظ سے میں خوشی کے ساتھ چند باتیں بڑی خصوصی آپ کے ساتھ کرنا چاہوں گا تاکہ آپ تک یہ پیغام پہنچ جائے۔ میلاد شریف کے فائدے کیا ہیں، مقاصد کیا ہیں؟ میلاد شریف کا جو اصل مقصد ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں حضور کی عظمت پیدا ہو جائے، سبحان اللہ، کہ لوگوں کو بتایا جائے یار حضور بڑے اعلیٰ ہیں، بڑے اعلیٰ ہیں، بڑے اعلیٰ ہیں، وہ ہستی بہت اعلیٰ ہے، وہ ہستی بہت اعلیٰ ہے۔ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات راسخ ہو جائے کہ ہمارے نبی کتنے اونچے، کتنے اونچے، اس لیے اوصاف بیان ہوتے ہیں، ان کی صفتیں بیان ہوتی ہیں، معجزات بیان ہوتے ہیں، کمالات بیان ہوتے ہیں۔ ما وقع ظله على الأرض قط، ما ظهر بوله على الأرض قط، لم يحتلم قط، لم يتصاوب قط، ولد مقتونا تنام عينه ولا ينام قلبه، كان ينظر من ورائه كما ينظر من أمامه، جیسے آگے دیکھتے تھے ایسے پیچھے بھی دیکھتے تھے، بیٹھے نیچے ہوتے تھے، سب سے اونچے نظر آتے تھے، ان کے جسم پہ کبھی مکھی نہیں بیٹھی تھی، ولد مختونا ختنہ بریدہ دنیا پہ تشریف لائے، ہاں ان کو کبھی جمائی نہیں آئی تھی، ہاں اللہ اکبر، لم یقع علی الذباب قط، ان کے تو جسم نہیں بلکہ لباس پہ بھی کبھی مکھی نہیں۔ یہ ساری چیزیں بیان کرنے کا مقصد کیا ہے کہ امت کے ذہن میں یہ آئے حضور کتنے اعلیٰ، حضور کتنے اونچے ہیں، حضور کا مقام کیا ہے، مرتبہ کیا۔ اچھا، حدیبیہ کے اندر جب حضور وضو فرما رہے تھے تو ہمارے خواجہ جنروی نے ایک بات لکھی ہے، کیا بات ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جب صحابہ پاس تھے اور حضور وضو فرما رہے تھے تو صحابہ وضو کا پانی گرنے نہیں دے رہے تھے۔ وجہ کیا تھی؟ فرمایا اس لیے کہ کفار کا ایک وفد آیا ہوا تھا اور مذاکرات کے لیے آئے ہوئے تھے، تو صحابہ نے حضور کے وضو کا پانی چہرے پہ مل کے بتایا لوگوں ہمارے حضور کتنے اعلیٰ ہیں، ہمارے سرکار کتنے اعلیٰ ہیں، ہمارے محبوب کتنے اعلیٰ ہیں۔ تو اصل مقصد یہ ہے میلاد کا کہ لوگوں کے ذہنوں میں حضور کی عظمت پیدا کی جائے، حضور کا مقام پیدا کیا جائے۔ میرے بھائیوں یہ بات سمجھنے والی بات ہے، جیسے آپ دیکھیے نا کہ اس پر پھر جتنا بھی خرچ ہو جائے، جتنا بھی خرچ ہو جائے وہ اصل پر خرچ ہے۔ دیکھو دنیا میں کتنے گھر ہیں، رب کی گھر ہیں، لیکن غلاف کعبے پر ہے۔ غلاف کعبے پر کیوں ہے؟ کعبے کی عظمت، کعبے کا مقام، کعبے کا مرتبہ، کہ رب کے گھر تو سارے ہیں،
کعبے جیسا کوئی نہیں. دنیا میں کتنی کتابیں ہیں, غلاف قرآن پر کیوں ہے؟ سبحان اللہ. غلاف قرآن پر کیوں ہے؟ کہ بتایا جائے لوگوں یہ وہ کتاب ہے جو اللہ کی کتاب ہے. سبحان اللہ. یہ رب کی کتاب ہے, رب کی کتاب ہے. اچھا, میں آپ کے تازہ ذہنوں میں, خوبصورت ذہنوں میں رسول اللہ کے دیوانے سمجھ کر ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ رب کے سارے گھر ہیں, کعبے جیسا کوئی نہیں. اس لیے غلاف ہے. کتابیں ساری ہیں, قرآن جیسا کوئی نہیں. اگر آپ کو سمجھ آ گئی تو میں آپ سے حضور علیہ السلام کی عزت کے لیے چاہوں گا کہ آپ ہاتھ بلند کیجئے گا. یہ کوئی خیرات نہیں ہوتی کہ آپ سے خیرات مانگی جاتی ہے, نہیں, یہ بخشش کا بہانہ ہوتا ہے کہ ہم حضور کی عزت کے لیے ہاتھ اٹھائیں. اگر سمجھ نہ سمجھ آئی پھر سمجھائیں گے, نہ گالی نہ گولی, دلیل دروازے تک دیں گے. بات سمجھنے کی کوشش کیجئے. کعبے پر غلاف اس لیے ہے کہ بتایا جائے دنیا میں رب کے گھر بڑے ہیں, کعبے جیسا کوئی نہیں. قرآن پہ غلاف اس لیے کہ بتایا جائے کتابیں بڑی ہیں لیکن قرآن جیسی کوئی نہیں. ہم ربیع الاول شریف میں یہ جھنڈیاں لگا کر, ڈنڈے لگا کر, چراغاں کر کے بتاتے ہیں لوگوں جیسے کعبے جیسا گھر کوئی نہیں, قرآن جیسی کتاب کوئی نہیں. بچے بڑے بڑے پیدا ہوں گے لیکن جو 12 ربیع الاول کو آیا ایسا کوئی نہیں. اگر آپ ہاتھ اٹھا کر دونوں جھنڈے بنا کر حضور کی بے مثلیت کا دعویٰ کر لیں اور سرکار پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نوکری لگوا لیں, اور یہ ہم عرض کرتے سارے آج بخشش کا موقع ہے کہ جو 12 ربیع الاول کو پیدا ہوا ایسا دونوں ہاتھ, ایسا اچھا جن کے ہاتھ نہیں اٹھے ہم انہیں کوئی یہ نہیں, اور وہ بھی عاشق ہیں بیٹھے ہوئے, جو 12:30 تک بیٹھا ہوا ہے اس کے اندر پیار نہیں ہے. سارے پیار والے ہو لیکن ہاتھ اٹھاؤ سرکار کی عزت کے لیے. بچے بڑے پیدا ہوں گے لیکن جو 12 ربیع الاول کو آیا ایسا 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 اسی کی ظہوری ساڈا کی بیان ہے, اودیاں تے صفتاں دا نا تھا قرآن ہے. اے صورتاں سپارے رنگ نبی دے جمال دا, اوے لب کے لیاواں کتوں سونا تیرے نال. اچھا, یہاں پر ایک سوال نوجوانوں کے لیے عرض کر رہا ہوں, تازہ ذہنوں کے لیے. ہاتھ نوجوان, ہاتھ کھڑے کرو. نوجوان, آئی لو یو, اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمیں پتہ ہے کہاں آئی لو یو کہنا ہے اور پتہ ہونا چاہیے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یار رات کے 12:30 بجے جو سرکار کے دیوانے ہاتھ اٹھا کے حضور کے نعرے لگا رہے, میں ان سے پیار نہ کروں, میں ان سے محبت نہ کروں؟ بولیے, میں صرف آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا, 1 منٹ بھی آپ کا ضائع نہیں ہوگا. پوری دلیل میں, پوری تقریر میں دلیل ہوگی, دلیل ہوگی انشاءاللہ. آپ جو سمجھیں گے غور کریں گے. دیکھیے, سعودیہ سے آج کل ہمارے حالات بالکل تھوڑے ٹھیک ہیں, اور ہم سعودیہ سے کہہ دیں کہ اتنا مہنگا غلاف, ٹریلین ریال, کتنے ملین ٹریلین اربوں روپیہ خرچ جو کرتے ہو, تو 1 سال 2 سال سادہ غلاف چڑھا لیں اور باقی پیسہ غریبوں کو دے دیں. سبحان اللہ. میں محبت سے کہہ رہا ہوں کہ باقی پیسہ سلام صدقان کو دے دیا جائے, کچھ بچیوں کے ہاتھ پیلے کر دی. میں مذاق کو لطیفہ نہیں, سنی کا مذہب کو یتیم نہیں, اور سنی کے پشت پہ ہر ولی ہے خود مولا علی ہے. ہم اہل سنت ہیں, بلے سچ کوٹھے پہ جا کے ناچ. یہ کیا بات ہوئی؟ خوش قسمت ترین لوگوں میں ہو جو اہل سنت ہو. بھئی ہم سوال یہ کرنا چاہتے ہیں کہ اگر اتنا مہنگا غلاف نہ چڑھا, کعبے کو کوئی سردی لگتی ہے؟ کعبہ کوئی محتاج ہے؟ دیکھو نا, ایک بیانیہ آتا ہے میلاد شریف کے دنوں میں, اور بیانیہ ظاہری طور پر بڑا سونا میرے نوجوان کو لگتا ہے, سونا بڑا لگتا ہے. یار غریبوں کو دے دو, یہ اتنی جھنڈیاں لگا دی, عمرے کے ٹکٹ کر دیے, یہ سارا کچھ کر دیا, وہ
لوگ گاؤں کے شروع سے لائٹنگ کر رہے ہو, یہ غریبوں کو دے دو, یتیموں کو دے دو, کسی کا دیا جل جائے گا, گھر جل جائے گا, چولہا جل جائے گا, اتنا کام کرو, یہ اتنے نعت خانوں کو دے دیتے ہو, خطیبوں کو دے دیتے ہو, سارا کچھ کرتے ہو, کیوں کرتے ہو؟ ایسا بیانیہ آتا ہے. ظاہری طور پر بیانیہ بڑا سونا ہے, لیکن اس بیانیہ کی وہ مثال ہے جو سانپ کی چمڑی کی ہے, چٹی ہے, اور ملائم ہے, بڑی سونی ہے, لیکن تینوں اجے ڈنگ نہیں لگا, ابھی ڈنگ نہیں لگا. اس کی چمڑی بڑی سونی ہے, ملائم ہے. یہ بیانیہ بڑا اچھا, یار غریبوں کی مدد, مسکینوں کی مدد, اتنا کچھ. تو کعبے کے غلاف پر اتنا خرچہ کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ کعبے کے غلاف ماؤں سادہ سا ہو جائے, نہ بھی ہوئے تو اتنا خرچ جو غریبوں کو دے دیا جائے. تو کہیں گے خبردار, یہ کعبے کی عظمت کا مسئلہ ہے, کعبے کی عزت کا مسئلہ ہے. کعبے کی عظمت دنیا کو بتاتے ہیں, یہ عام گھر نہیں, یہ عام گھر نہیں. میں ایک 10 بستہ سوال کر رہا, آپ میں کوئی بندہ کسی کا ذہن کسی مسئلے کے قریب ہو سکتا ہے, ست بسم اللہ, ویلکم, کوئی مسئلہ نہیں. ہم تو اہل سنت تہذیب والے لوگ ہیں, ہم تو خالی پیٹ دوائی بھی نہیں دیتے, کچھ چائے شاہ پلا کے دیتے. میرا سوال یہ ہے, بڑی محبت سے عرض کر رہا ہوں کہ کعبے کی عظمت کے لیے اتنا خرچ فضول نہیں ہے. رکھ سر پہ قرآن, جو کعبے کا بھی کعبہ ہے اس کی عظمت کے لیے جو خرچ ہے. سبحان اللہ. کعبے کو کعبہ کس نے بنایا؟ کعبہ کیسے بنا؟ کعبے سے بت کس نے نکالے؟ کعبے کی طرف دھیان کس نے کیا؟ قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. حضور حکیم الامت مفتی احمد یار صاحب یہاں لکھتے ہیں کہ جب تعویل کعبہ ہوا تو حضور نے ایسے چہرہ مبارک اٹھایا, ایسے اٹھایا. اللہ اکبر, چونکہ نماز ادھر مسجد اقصی کی طرف تھی, قبلہ ادھر وہ تھا, اور سرکار نے چہرہ اٹھایا, ایسے اوپر فرمایا. رب نے فرمایا قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ